بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہروں کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وضو جو نماز کی کنجی ہے، وضو جو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور وہ وضو کہ جس کے کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عضو کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، جب اس پر پانی ڈلتا ہے تو پانی پہنچتے ہی اللہ رب العزت اس عضو کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو وضو جو اتنی اہم چیز ہے، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی اجر و ثواب کا وعدہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کے اعضاء کے اس حصے تک جنت کے زیور پہنائیں گے کہ جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا، اور میری امت کے پہچاننے کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اس کو دیکھ کر میں پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہچان کر اس کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تو اس وضو کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اس کے فرائض اور وضو کی سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا جائے، تاکہ یہ وضو ہمارا صحیح ہو، اس پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں جنت کے زیور پہنائے۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ آدمی پورے چہرے کو دھوئے، اور وہ اس کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا کا سارا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وضو کے اندر دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ بسا اوقات آدمی جب وضو کے لیے آتا ہے، جلدی کے اندر وضو کرتا ہے، جس سے کوہنیوں تک پانی نہیں پہنچتا اور کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو پورا فرض ادا نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو تیسرا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت کے اندر داخل ہے، اور چوتھائی سر کا حصہ مسح کرنا یہ فرض کے اندر ہے۔ اور اسی طرح چوتھا فرض وضو کے اندر یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اس میں بھی بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے کہ جلدی کے اندر آیا اور وضو کیا، وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے وقت ٹخنے اکثر جو ہے خشک رہ جاتے ہیں، اور اسی حالت میں آدمی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے تو فرض ادا نہیں ہوا، نماز کہاں اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب اسباغ الوضوء، کہ ٹخنوں کو خوش رکھنے والوں کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہو، وضو کو پورا کیا کرو۔
تو ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وضو کی سنتیں ہیں، ان کو بھی یاد کر کے وضو کو سنت کے مطابق کریں، تو یہ اجر کے اندر اور ثواب کے لحاظ سے بہت بڑی عبادت بن جائے گی۔